بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج اس ویڈیو میں آپ دیکھ کر دنگ رہ جائیں گے کہ کیسے حضرت لال شہباز قلندر نے اس دنیا کو بنایا ایک تماشا۔ تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے میری چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ میرا یوٹیوب چینل آپ کی حوصلہ افزائی کا منتظر ہے، تو مہربانی فرما کر میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور لائک کر کے حوصلہ افزائی ضرور کریں، شکریہ۔ تو آتے ہیں آج کی اپنی اس ویڈیو کی طرف۔ ایک دفعہ حضرت لال شہباز قلندر سرکار کہیں تشریف لے جا رہے تھے تو ایک ریچھ کو نچانے والا نظر آیا۔ پوچھا تم کون ہو؟ تو وہ بولا قلندر۔ اس دور میں ریچھ نچانے والے کو بھی قلندر کہتے تھے۔ آپ بے اختیار مسکرا دیے۔ یہ بات ریچھ والے کو پسند نہ آئی، کہنے لگا آپ کون ہیں؟ فرمایا میں بھی قلندر ہوں۔ کہنے لگا آپ کیسے قلندر ہیں؟ نہ آپ کے پاس ریچھ ہے نہ ڈگڈگی، تو تماشا کیسے دکھائیں گے؟ فرمایا پہلے تم دکھاؤ پھر میں دکھاتا ہوں۔ ریچھ والے نے ڈگڈگی بجائی، ریچھ کھڑا ہو کر ناچنے لگا۔ اس نے کہا اب آپ کی باری۔ حضرت لال شہباز قلندر درخت کی ٹہنیوں پر کھڑے ہو گئے اور فرمایا نیچے سے گزر جاؤ، مگر یاد رکھنا آگے جانا مگر واپس کبھی مت آنا۔ جیسے ہی وہ نیچے سے گزرا ماحول ہی بدل گیا، نہ وہ سورج کی گرمی نہ گرد و غبار، جہاں تک نظر جائے خوبصورت پہاڑ، سبزہ اور وادیاں، نہ موسم گرم نہ ٹھنڈا۔ ابھی اسی سوچ میں ہی تھا کہ کیا دیکھتا ہے، ایک عظیم لشکر سپاہیوں کا گھوڑوں پر سوار اور پیادہ تیزی سے اس کی طرف بڑھ رہا ہے۔ وہ گھبرا گیا کہ لو جی آج تو جان ہی گئی۔ قریب پہنچ کر لشکر کا سپہ سالار آگے بڑھا۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتا، سپہ سالار بولا بادشاہ سلامت آپ کہاں غائب ہو گئے تھے؟ آپ کی سلطنت آپ کا انتظار کر رہی ہے اور ملکہ عالیہ کا رو رو کر برا حال ہے۔ اب وہ حیران و پریشان شاہی گھوڑے پر سوار ہو کر ساتھ چل دیا۔ جب محل پہنچا تو عظیم الشان عمارت دیکھ کر حیران ہو گیا۔ اندر داخل ہوا تو خوبصورت ملکہ گلا شکوہ کرتے لپٹ گئی۔ کہاں رہ گئے تھے آپ جناب؟ خوب گلے شکوے کیے اور پھر بادشاہ کو نہلا دھلا کر تیار کیا، شاہی پوشاک پہنائی۔ خوبصورت شاہی لباس زیب تن کرنے کے بعد بادشاہ سلامت تخت پر جلوہ افروز ہوئے اور وزراء کو ہدایات دینے لگے۔ پھر اسی دن ایک خوبصورت دعوت کا اہتمام کیا گیا جس میں ملک کے وزراء اور تمام امراء کو مدعو کیا گیا اور بادشاہ سلامت کے لیے خوبصورت اور مزیدار دسترخوان سجایا گیا جہاں پہ انہوں نے سیر ہو کر کھانا کھایا۔ وقت کا کام ہے گزرنا۔ وقت گزرتا چلا گیا اور بادشاہ کی فیملی میں اضافہ ہوتا چلا گیا۔ بادشاہ کے بچے ہوئے اور پھر بچے بڑے ہونے لگ پڑے۔ بچوں کے بڑے ہونے کے ساتھ ساتھ ہی بادشاہ کے جسم پر بڑھاپا آنے لگا۔ آہستہ آہستہ جوں ہی شہزادے بڑے ہوئے بادشاہ کے منہ سے دانت گر گئے، منہ کا ذائقہ ختم ہو گیا۔ ایک دن وہ یوں ہی اپنی سلطنت میں ایک دریا کے کنارے بیٹھا خیال کر رہا تھا، سوچ رہا تھا کہ آخر میری زندگی میں یہ ہوا کیا تھا۔ اسی جستجو میں وہ وہیں پہنچا جہاں پر لشکر تھا تو دیکھا وہ درخت اب بھی وہیں موجود ہے۔ سوچا چلو دیکھتے ہیں۔ جو ہی وہ درخت کے بیچوں بیچ سے دوسری طرف جاتا ہے، دوسری طرف پہنچتے ہی ماحول بدل گیا۔ وہی مقام، وہی وقت، سامنے اس کا ریچھ اور ڈگڈگی پڑی ہے، وہی گرمی، وہی گرد و غبار۔ پیچھے دیکھا تو حضرت لال شہباز قلندر سرکار کھڑے مسکرا رہے تھے۔ اس کی حالت غیر ہو گئی۔ بولا جناب میری سلطنت، میری ملکہ، میرے شہزادے، میرا ملک۔ تو آپ نے فرمایا وہ سب تماشا تھا۔ آپ لوگوں کے وقت کا بہت شکریہ۔ پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔